اسی طرح میں نے ایک اور سوال کرنا ہے آپ سے، اور یہ سوال آپ نے ہی سارا حل کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ہاں جی، اور وہ یہ کہ جب ہم تحقیق کسی بھی حدیث کی کرنا چاہیں گے تو اس میں ہم کتابوں کی کتنی اقسام اپنے ذہن میں بنائیں گے، وہ خاکہ کہ ان کتابوں سے ہم رجوع کریں گے، ان موضوعات کو ہم اپنے سامنے رکھیں گے اور ان موضوعات کی کتب کی طرف ہم جائیں گے۔ ایک ایک بتانا، زیادہ نہیں۔ الجوامع، جوامع سے مراد جی تحقیق، جی جی کتب التاریخ، ایسے بولنا ہے، جی 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 جی۔ چلو میں تھوڑا سا اشارہ دیتا ہوں، پھر آپ ایک ایک کر کے آئیے گا جی۔ یعنی مثال کے طور پہ سب سے پہلے ہم کتب معرفت صحابہ، ٹھیک ہے، صحابہ کی معرفت سے متعلق جو کتابیں ہیں ان کا ایک خانہ بنائیں گے، اپنے ذہن میں وہ نقشہ لے کر آئیں گے کہ ہم نے صحابہ کی معرفت سے متعلق جو کتابیں ہیں ان کی طرف جانا ہے، اور وہاں سے ہم نے یہ جاننا ہے کہ آیا یہ صحابی ہیں یا نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک ایک کتاب کا آپ نام لیجئے۔ الاصابہ فی تمییز الصحابہ ابن حجر، نہیں نہیں، تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، لا، صحابہ کی جی جی، عزد الغابہ یہ کہہ چکے ہیں، اور الاصابہ یہ کہہ چکے ہیں۔ معرفت الصحابہ کس کی؟ جی ہاں، کیونکہ یہ تو دو تین ہیں ایسی، ابو نعیم سبحان، اور جی جی مولانا صحابہ کے بارے میں صحابہ بھی ہو گئی ہے۔ ولی صاحب ماشاءاللہ آپ کو اتنا علم ہے، ٹھیک ہے، تو کچھ یہاں پر بھی تھوڑا سا روڑ دیں۔ ہاں جی جی، تاریخ الکبیر، اور اس میں بھی ان کا ذکر کرتے ہیں۔ نہیں وہ بعد میں، اس کے بعد میں پھر وہ پوچھوں گا۔ فی الحال سر دست جو ہے، جو خاص الخاص، جی الاستیعاب ابن عبد البر، شاباش، ویری گڈ۔ ایک اور بتا دیں پھر بات ختم کرتے ہیں، کوئی ایک بس، ویری گڈ، زبردست، ماشاءاللہ۔ وہ تو ہمیں یاد ہے، شاید سر ذکر نہیں کرے۔ اصل بات وہ دیکھیں آپ نے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس بات پر بڑے وہ افسوس کرتے تھے کہ وہ زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خواب بتا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذان سے متعلق۔ اصل میں اس پہ کلام ہے، اس وجہ سے ہم نے ذکر نہیں کیا۔ نہیں بغوی پر تو کوئی کلام نہیں ہے، ابن قانع، ابن قانع کی تو بات ہی نہیں، انہوں نے بغوی کی بات کی ہے۔ ہاں جی، یعنی بغوی کی ایک اور بتا دیں بس۔ جی اور کوئی؟ وہ تو ہو گیا۔ ایک ہے امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب تجرید اسماء صحابہ، اور یہ جو بنیادی کتاب ہے نا امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی الاصابہ، انہوں نے انہی کتابوں سے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے۔ ایک یہ جو ابن عصیر کی ہے، دوسری امام ذہبی رحمہ اللہ کی، اور تیسری جو الاستیعاب ہے ابن عبد البر رحمہ اللہ کی۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے بڑی کتابوں کو جو ہے وہ اپنے سامنے رکھا ہے، اور اس میں اب ہم اگلی چیز کی طرف آتے ہیں کہ آپ صحابہ کی معرفت دیگر جو کتابیں ہیں وہ القابات سے متعلق ہوں، الکناہ سے متعلقہ ہوں، وہ کتب عامہ ہوں جس میں الجرح و تعدیل یا دیگر ایسی کتابیں یا کتاب الثقات وغیرہ ہوں، ان سب کتابوں سے آپ یہ معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ صحیح؟ تو اسی طرح آپ نے تھوڑا سا یہ بتانا ہے، آپ نے یہ اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں
کہ آپ نے تھوڑا سا استفادہ کیا تھا الاصابہ سے. الاصابہ کا اسلوب کیا ہے؟ الاصابہ کا اسلوب کیا ہے کہ ہم کس طرح اس سے مستفید ہو سکتے ہیں؟ جی بہت زبردست. یہ تھوڑی تھوڑی بات بھی اگر آپ بیان کریں گے نا تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. کیونکہ میں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ ہم نے آپ سے مسئلہ حل کروانا ہے, خود ہم نے آپ کو کچھ نہیں بتانا. ٹھیک ہے, تو حروف تہجی کے اعتبار سے یہ مرتب کی گئی ہے, اور ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر حرف کے تحت یہ 4 قسمیں بناتے ہیں. صحیح. اور اس میں سب سے پہلے وہ صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں, اور اس کے بعد ان کم سن کا تذکرہ کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں پیدا ہوئے, یا جب آپ کی وفات ہوئی تو وہ کم سن تھے اور ان کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ وہ سن تمیز کو پہنچ چکے تھے. اور تیسری یہ جو فصل قائم کرتے ہیں اس میں یہ جو مخضرم صحابی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پایا ہوتا ہے لیکن ملاقات نہیں ہوتی. اور چوتھی ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں جن کو کسی وہم کی بنیاد پر صحابہ قرار دیا گیا, کسی وہم کی بنیاد پر صحابہ قرار دیا. اس لیے جب آپ نے ایسی کتاب کا مطالعہ کرنا ہے یا اپنے مطلوبہ چیز کو لینا ہے تو اس میں آپ نے سب سے پہلے اپنے ذہن کے مطابق بات لینی ہے کہ ہم کیا تلاش کر رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ چوتھی کیٹیگری میں چلے جائیں, جو چوتھا حصہ ہے وہاں چلے جائیں اور آپ کو کوئی وہم ہو جائے. اگر آپ نے صحابہ کے بابت جاننا ہے تو سب سے پہلے آپ نے پہلی قسم ہی جاننی ہے, پھر اس کے بعد جو ہے جو اختلافی باتیں ہیں ان کا تذکرہ بھی موجود ہوتا ہے, تو وہ پھر آپ اسی طرح ترتیب کے ساتھ چلتے جائیں گے تو چاروں قسموں میں آپ کو یہ چیز مل جائے گی. اور ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی صحابی کو جب ذکر کرتے ہیں تو واضح طور پہ لکھ دیتے ہیں اگر وہ واقعتاً بغیر کسی شک و شبہ کے صحابی ہیں. جیسے آبی لحم کے بارے میں کہتے ہیں کہ صحابی مشہور, یہ مشہور صحابی ہیں, اور پھر ان سے متعلقہ جو ان کی صفات ہیں وہ بھی بیان کر دیتے ہیں کہ یہ کان شریفاً و شاعراً, یہ ایک شرف والے انسان تھے اور شاعر بھی تھے, اور اسی طرح یہ کہ یہ حنین کے اندر انہوں نے شرکت کی تھی. اور پھر ان سے ان کی جو روایات ہیں ترمذی کے اندر ہیں اور نسائی کے اندر ہیں, امام حاکم رحمہ اللہ نے بھی ان سے روایت نقل کی ہے, جہاں جہاں وہ پھر بیان کر دیتے ہیں. اور پھر بعض اوقات اس کی وجہ تسمیہ بھی بیان کر دیتے ہیں کہ ان کو آبی لحم کیوں کہا گیا, کیونکہ انہوں نے گوشت کھانے سے انکار کر دیا, اسی سے پھر آبی لحم ان کو کہا گیا. ٹھیک ہے جی. اور ان کا نام کیا ہے وہ نام بھی بتایا, عبداللہ بن عبد الملک, وہ نام بھی. تو اس طرح ایک صحابی کے بارے میں پوری تفصیل ہمیں وہاں سے مل جاتی ہے, اور اگر اختلاف ہو تو وہ اختلاف بھی ذکر کر دیتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے, لیکن ان کے نزدیک جو راجح ہوتا ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ایک قسم آپ نے تقریباً اچھی کوشش کر کے بیان کی ہے. اب آپ نے دوسری قسم بتانی ہے. ہم دوسری کون سی قسم بنا سکتے ہیں ایک خاکہ اپنے ذہن میں یا اپنے کاغذ پر کہ ہم ایک تحقیق کرنے جا رہے ہیں, تو اگر ہم وہ پہلے سے نوٹ کیا ہوگا, ہم نے لکھا ہوگا, اور اس کے مطابق ہم خاص کتابوں تک بڑی آسانی سے پہنچ جائیں گے اور ہمیں تحقیق میں آسانی ہوگی. کتب معرفت صحابہ کے بعد آپ یوں کہہ لیں کتب الثقات, یعنی جو خاص ثقہ راویوں سے متعلق کتابیں ہیں, اور اس میں آپ نے 1 یا 2 کتابوں کا بتانا ہے. اب وہ بتائیں گے جو کم بولتے ہیں. سید نواب حافظہ اللہ. نہیں الثقات خاص, جیسے کتاب الثقات ہے, یہ ہم نے سارا, یعنی کہ جو آپ تھوڑا سا وہ مشابہ چیزیں ہو جاتی ہیں نا,
ہم نے علیحدہ علیحدہ کرنی ہے ساری. پہلے دیکھیں آپ کو تھوڑی سی غلط فہمی ہوئی تو ہم نے وہ جو معرفت الصحابہ کی کتب تھی وہ ساری علیحدہ کر دی اور ساتھ بتا دیا کہ بس اس پر اکتفا نہیں کرنا, ہم مزید دیگر کتابوں سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں, فائدہ لے سکتے ہیں اور ملتا ہے ہمیں فائدہ. لیکن اب ہم نے جو دوسری قسم بنائی ہے اس میں بھی ہم نے سب سے پہلے جو خاص الخاص کتابیں ہیں ان کا ذکر کرنا ہے. تو اس میں آپ نے ایسی کتابوں کا تذکرہ کرنا ہے جن کو خاص اس نہج پر تیار کیا گیا ہو کہ ہم نے, یعنی جو صاحب کتاب ہے اس کا مقصد یہ ہو کہ میں نے اس کتاب میں صرف ثقہ راویوں کو ذکر کرنا ہے اور بعد کے لوگ یہ سمجھ جائیں کہ جو اس کتاب کے اندر راوی آیا ہے وہ اس صاحب کتاب کے نزدیک ثقہ راوی ہے. جی کوئی ایک نام لیجئے. کتاب الثقہ ابن حبان, ہمارا جو ہے نا وہ آپ نے آدھا کلو خون بڑھا دیا ہے, ٹھیک ہے, بہت زبردست ماشاءاللہ. جی مولانا صرف ایک, نہیں جو میں نے ابھی بولا ہے صرف کتاب الثقات کے بارے میں. ہم سب کو علیحدہ علیحدہ کر رہے ہیں آپ کی آسانی کے لیے, صحیح, تو اس آسانی میں آپ نے آسانی پیدا کرنی ہے. جی یہ تو علامہ عادل صاحب بھی بتا سکتے ہیں ماشاءاللہ. ایک بس. جی وہ یہ گھوم گام کے ہم نے ادھر ہی آنا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور بھی تو ہے نا. جی قاری صاحب امام حدرو. اچھا صحیح صحیح صحیح. اجلی کی بول نہیں رہے, ہم نے بلوانا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں آپ نے تو صرف پاؤ خون بڑھایا ہے, یہ سید نواب صاحب نے ہمارا آدھا کلو خون بڑھایا تھا. ایک اور بتا دیں جناب, ولی صاحب بتائیں گے. نہیں الثقات سے متعلقہ ابن شاہین کی ماشاءاللہ. تو یہ یعنی آپ کا ایک ذہن بن گیا کہ ہم اگر کسی ایسے راوی کو کہ جس کے بارے میں ہمارا ذہن میں یہ بات پہلے سے آ رہی ہے کہ یہ ثقہ راوی ہے اور امید ہے کہ یہ ثقہ ہوگا, تو آپ براہ راست ان کتابوں سے استفادہ کر کے پہلے سے جان جائیں گے کہ ان کتابوں کے اندر ان کا تذکرہ موجود ہے. اس کے بعد کتب عامہ یعنی اس سلسلے کی جو عام کتابیں ہیں اس میں آپ یوں کہہ دیں جیسے الجرح والتعدیل ابن ابی حاتم کی ہے, اور جو امام بخاری رحمہ اللہ کی جو کتاب تاریخ الکبیر وغیرہ ہے وہ بھی اسی قسم میں آئے گی. صحیح, اس کو ہم تواریخ کے اندر لے کر نہیں آئیں گے کیونکہ جو عام طور پہ تواریخ ہیں ان کو کسی نہ کسی خاص چیز کے ساتھ نسبت ہے, لیکن اس میں تقریباً ہر قسم کے راوی کا اس میں تذکرہ ہے اور بغیر کسی نسبت کے کہ یہ فلاں علاقے کے فلاں جگہ کے فلاں اعتبار سے نہیں. اور پھر اس میں جرح و تعدیل کے بھی اتنے اقوال موجود نہیں ہیں. زیادہ ہمیں اس سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ راوی کی معرفت اور راوی کے تعین کا فائدہ ہوتا ہے, اور پھر سماع کا بھی ہمیں فائدہ ہوتا ہے, تصریح کا کہ فلاں نے فلاں سے سنا اور فلاں نے فلاں سے نہیں سنا, اس کے بھی ہمیں فائدے ہوتے ہیں. اور اسی طرح الاوسط میں اگر آپ چلے جائیں تو اس میں ہمیں ساتھ کئی احادیث بھی ملیں گی اور کئی راویوں کے ہمیں حالات بھی مل جائیں گے اور کئی علاقوں کے بارے میں بھی وہاں ہمیں ایسی معلومات مل جائے گی جو عام طور پہ دوسری کتابوں میں نہیں ملتی. اور تیسری کتاب جو ہے اس کو الصغیر بھی کہا جاتا ہے اور الضعفاء میں بھی لایا جاتا ہے, تو لیکن زیادہ جو ہے اس کو الضعفاء میں شامل کیا جاتا ہے. اور ہمارے شیخ رحمہ اللہ نے اس پر اس کتاب پر کام بھی کیا ہے تحفۃ الاقویاء کے نام سے, اور یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب الضعفاء کے نام سے کتاب معروف ہے. تو اس کو ہم الضعفاء کی کیٹیگری میں لے کر آئیں گے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح سیر و اعلام النبلاء جو ہے یہ بھی کتب عامہ میں آپ اس کو شامل کر سکتے ہیں. اس میں آپ کو ہر طرح کا راوی اور ہر طرح کے حالات
مل سکتے ہیں۔ اب آپ نے جو میری رہنمائی کرنی ہے وہ تیسری کیٹیگری، تیسری آ رہی ہے نا، الضعفاء، ٹھیک ہے، یعنی کتب الضعفاء کے بارے میں آپ نے چند کتابیں بتلانی ہیں اور اسی نسبت سے پھر آپ نے نیچے بڑھاتے جانا ہے اس کو۔ تو مولانا عمر آپ بتائیے الضعفاء کتاب، الضعفاء کتاب، ہاں جی الضعفاء کتاب ہے لیکن اس کا نام نہیں ہے۔ مولانا آپ بتائیے کتاب الضعفاء، اور اس کا بھی اور اس کا بھی نام نہیں ہے، صحیح ہے جی۔ الضعفاء للعقیلی آپ کہیں، وہ الکامل ابن عدی ہے اور وہ بھی الضعفاء میں آتی ہے، صحیح ہے، الضعفاء للعقیلی۔ اور اس کے علاوہ المغنی فی الضعفاء، دیوان الضعفاء، یہ دونوں امام ذہبی رحمہ اللہ کی ہیں۔ ہاں کتاب الضعفاء ابن جوزی، پورا نام بتا دینا جی۔ اور اسی طرح امام نسائی رحمہ، شاباش۔ اب آپ دیکھیں کہ جب یہ ساری کتابیں آپ ایک ترتیب سے نقل کریں گے تو پھر یعنی آپ ایک ترتیب سے پہلے کتب معرفہ صحابہ، پھر الثقات، پھر کتب عامہ، اور پھر الضعفاء سے متعلقہ، تو کسی نہ کسی جگہ سے آپ کو آپ کی مطلوبہ چیز مل جائے گی، اور یہ چیزیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے ذہن میں نقش رہنی چاہیے، اور آپ نے انہی کتابوں سے استفادہ کرنا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کسی راوی کو جاننا چاہتے ہیں اور کسی ایسی کتاب میں چلے جائیں جہاں پر ان راویوں کے حالات ہی نہیں ہیں، صحیح۔ مثال کے طور پہ کوئی متون کی کتاب ہے، آپ سمجھے کہ یہاں پر ہمیں کوئی راویوں کے حالات مل جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ کو اتنا علم ہونا چاہیے اور آپ کے ذہن میں وہ پورا خاکہ ہونا چاہیے، وہ پوری ترتیب ہونی چاہیے، تاکہ آپ آسانی کے ساتھ ان کتابوں تک پہنچ جائیں اور پھر آسانی سے اپنی مطلوبہ چیز کو حاصل کر لیں۔ اس کے بعد الضعفاء ابھی بتائی ہیں کتابیں آپ نے، اب آپ نے مجھے بتانی ہے تواریخ سے متعلقہ کتابیں، ٹھیک ہے جی، ایک ایک کر کے۔ تاریخ بغداد، یہ کس کی حوالے سے؟ خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی۔ تاریخ دمشق، یہ کس کی ہے؟ ہاں جی ابن عساکر کی۔ تاریخ اسلام ذہبی راہبی رحمہ اللہ کی۔ اور تاریخ ابن ابی خیثمہ، ہاں جی تاریخ جی تاریخ نشابور، یہ جی تاریخ جی بالکل تاریخ مدینہ ابن شعبہ، جی، یہ وہ کتابیں ہیں ان میں آپ کو ان علاقوں کی نسبت سے جو راوی ہیں ان کے حالات بڑی آسانی سے مل جائیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر دمشق اور اس کے ارد گرد کے علاقے کے راوی ہیں تو آپ کو بڑی آسانی سے تاریخ دمشق میں مل جائیں گے۔ اسی طرح بغداد اور اس کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں جو وہاں کا نہیں بھی ہے، مثال کے طور پہ کوئی مدینہ کا ہے یا مکہ کا ہے لیکن وہ نزیل یہاں پر بغداد میں یا بغداد کے آس پاس ہوا ہے، آپ کو ان کے حالات بھی مل جائیں گے۔ تو اس اعتبار سے یعنی ذہن میں اگر ایسی چیز ہو تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ ان راویوں کو تلاش کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہونا کہ یہ کوفہ کا ہے، یہ بغداد کا ہے، یہ دمشق کا ہے، یہ شام کا ہے، یہ یعنی نیساپور کا ہے، تو اس طرح آپ ان راویوں تک بڑی آسانی سے پہنچ کر ان کے حالات جان سکتے ہیں۔ کتنے ہمارے ہو گئے جی؟ 4 5 ایک ایک ذرا ایک گنوائے ذرا۔ دوسری ثقات، تیسری ہے ضعفاء، تواریخ چوتھے نمبر، اور
کتب عامہ جو ہیں وہ ویسے علیحدہ رکھنی ہے آپ نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ کتابیں ایسی ہیں جو عام ہوں گی لیکن آپ کو وہ بہت زیادہ فائدہ دیں گی. صحیح. اس کے علاوہ العلل سے متعلقہ جو کتابیں ہیں، اب العلل جو ہے اس میں آپ کو احادیث سے متعلقہ یعنی آپ کو حکم بھی مل جائے گا، خصوصاً آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ یہ حدیث مرفوعاً درست ہے یا موقوفاً، یہ مرسل درست ہے یا یہ اس میں کسی قسم کا انقطاع اور پایا جاتا ہے. اسی طرح بعض اوقات جو صاحب کتاب ہوتے ہیں وہ واضح طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ روایت غیر محفوظ ہے، واضح طور پہ کہہ دیتے ہیں یہ روایت ثابت نہیں ہے، اور بعض اوقات کسی روایت کی طرف اشارہ کر کے کہہ دیتے ہیں کہ وہ محفوظ ہے. تو یہاں آپ کو جہاں وہ جو روایتیں ہوں گی ان کے بارے میں معلومات ہوگی، وہاں آپ کو خاص جو علتیں ہیں ان کا بھی پتہ چلے گا. اور وہ خاص علتیں کیسے معلوم ہوں گی؟ مثال کے طور پہ جو عام کتابوں میں معروف ہے کہ فلاں کا فلاں سے سماع ہے، یا کسی مدلس کے سماع کا وہم کسی جگہ پر پیدا ہو گیا، لیکن یہاں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس محدث نے، اس علل کے ماہر امام نے وعدے کیا ہے کہ فلاں نے فلاں سے نہیں سنا، فلاں نے فلاں سے نہیں سنا، یا یہ روایت موقوف درست ہے، یا یہ روایت مرفوعاً درست ہے، یا یہ مرسل درست ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو العلل میں ملیں گی. اور العلل سے متعلق ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں، دوبارہ پھر بتا دیتے ہیں کہ جو ائمہ علل ہیں ان کو ہم اس فن کا ماہر ترین امام مانتے ہیں، اور ان کی رائے کو دوسرے ائمہ پر ہم فوقیت دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں. اور اگر ہمیں بعض اوقات کوئی دلیل نہ ملے کوشش کے باوجود، پھر بھی ہم ان کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں. جیسا کہ سنن ابی داؤد کی ایک روایت سے متعلق انوار الصحیفہ میں ہمارے شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رجال ثقات، اس کے جو راوی ہیں وہ ثقہ ہیں، اللہ البخاری، لیکن اس کو بخاری نے معلول قرار دیا ہے، اور اس بخاری کے معلول قرار دینے کی وجہ سے آپ نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم علل کا اور جو علل کے ماہر امام ہیں اس کا اللہ کے فضل سے خیال رکھتے ہیں اور ان کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جہاں اختلاف پایا جائے یا جہاں کوئی قرینہ پایا جائے تو ہم اس قرینے کا اظہار بھی کر دیتے ہیں، اس اختلاف کا اظہار بھی کر دیتے ہیں. اور میں یہاں ایک آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ عام طور پہ ہمیں یہ مطعون کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا ظاہری سند کو دیکھتے ہیں یا ظاہریت سے متعلقہ ہی رہتے ہیں، اور ان کو اور معلوم نہیں ہے کہ علل کے ماہر جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں. اور جب ہم کبھی کوئی ایسا ماہرین علل کی رائے کو پیش کر دیں تو پھر مانتے بھی نہیں ہیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. وہ جو بڑی معروف روایت ہے لیلۃ القدر سے متعلق، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق آتی ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا اللہم انک عفو تحب العفو. اب ہمارے جتنے بھائی ہیں جو ہم پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو ائمہ علل کو مانتے نہیں ہیں، یہاں یہ علل کے جو ماہرین ہیں ان کی رائے کو کوئی حیثیت، کوئی فوقیت دیتے نہیں ہیں. ہم نے ائمہ علل کی وجہ سے اس روایت کو ضعیف کہہ دیا. ہم نے کہا کہ امام دارقطنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن بریدہ نے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نہیں سنا. اسی طرح امام نسائی رحمہ اللہ نے ایسی روایت، ان کی روایت کو مرسل قرار دیا ہے. اور اسی طرح امام بہقی رحمہ اللہ بھی اس سماع کے قائل نہیں ہیں. تو اب ہمارے بھائیوں نے الٹا ہم پر یہ کہنا شروع کر دیا کہ صحیح حدیث کو ضعیف بنا دیا. اب بات سمجھ گئی آپ کو؟ پہلے یہ کہتے تھے کہ یہ ائمہ علل کو نہیں مانتے یا علل کی جو کتب ہیں ان کو اپنے مطالعہ میں نہیں رکھتے، یا جو ان کی جو ائمہ کے اقوال ہیں اس سلسلے کے اندر جو دقیق ہیں اور بڑے اہم ہیں، تو جب ہم نے اس کا خیال رکھا تو کہتے ہیں کہ یہ تو دیکھو صحیح حدیث کو ضعیف بنا دیا.
تو یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ نے ان چیزوں سے نہیں گھبرانا، آپ نے دلیل کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ کے فضل سے جہاں دلیل واضح ہوتی ہے اور اس کے مقابلے میں ہمیں کوئی کرینہ نہیں ملتا، اور پھر ہم نے یہاں پر صرف یہ نہیں کہ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے کیا دیا اور پھر ہم نے ساتھ کوئی جستجو نہیں کی، تلاش نہیں کی، ہم نے سوچا کہ امام مسلم رحمہ اللہ جو ہے وہ اس سلسلے میں جو معاصرت کی روایت ہے اس میں علم بردار سمجھے جاتے ہیں۔ چلو ہم دیکھتے ہیں کہ امام مسلم رحمہ اللہ صحیح مسلم میں اس سلسلے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ تو تقریباً بڑی پرانی بات ہے، میرے خیال میں 5 کے قریب احادیث امام مسلم رحمہ اللہ لے کر آئے ہیں صحیح مسلم میں، اور ان میں سے ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے جو عبداللہ بن بریدہ عن عائشہ ہو۔ ہر وہ روایت لے کر آئے ہیں عبداللہ بن بریدہ عن ابیہ عن عائشہ، عبداللہ بن بریدہ عن ابیہ عن عائشہ۔ اس قرینے نے ہمیں اور حوصلہ دیا کہ امام دارقطنی رحمہ اللہ کی بات راجح ہے، امام نسائی رحمہ اللہ کی بات درست ہے، اور امام بہقی رحمہ اللہ نے جو موقف اختیار کیا ہے وہی صحیح ہے، کیونکہ محض معاصرت کی بنیاد پر اگر روایت صحیح ہوتی تو امام مسلم رحمہ اللہ بھی براہ راست ایسی کوئی روایت اپنی صحیح میں لے کر آتے عبداللہ بن بریدہ عن عائشہ، جبکہ عبداللہ بن بریدہ عن ابیہ عن عائشہ روایت لے کر آئے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً عبداللہ بن بریدہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نہیں سنا۔ تو العلل کی جو کتابیں ہیں، العلل کی کتابوں میں سے ایک ایک کر کے 2-3 کتابیں مجھے ذرا گنوا دیں جی۔ العلل دار ابن ابی حاتم، امام ترمذی رحمہ اللہ کی، الحمدللہ ماشاءاللہ۔ واضح طور پہ تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان سے سوالات یا ان کے جو اس طرح کی چیزیں ہیں، اور پھر یہ جو سوالات ابھی چھپے ہیں نا، اس میں بھی علل سے متعلقہ بہت سے سوالات ہیں، اور احادیث کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اور وہ پھر ان کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی العلل و معرفت الرجال ہے، اور دیگر ائمہ نے اپنے اپنے اساتذہ سے جو سوالات پوچھے ہیں اس میں یحییٰ بن معین رحمہ اللہ بھی ہیں، اور دیگر ائمہ، ان کے سوالات تقریباً میرا خیال ہے ادھر ہمارے پاس کتنے ہیں، ہاں جی، تو وہ آپ ایک نظر ان پر بھی ماری ضرور لگائیں، اور آپ کو انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ جو سوالات پورے کے پورے ہیں وہ بھی حدیث کی معرفت میں، حدیث کی جو علتیں ہیں ان کو جاننے میں کتنی مفید ہیں وہ کتابیں جو ہیں سوالات، بلکہ آپ علل کے ساتھ سوالات کا بھی اضافہ کر لیں تاکہ آپ جب علل کی طرف جائیں تو ساتھ سوالات بھی ضرور دیکھیں، اور انشاءاللہ جتنا آپ اپنے آپ کو اس میں کھپائیں گے اتنا غلطی سے بچیں گے، صحیح؟ اور جب آپ کسی کتاب یا کسی راوی یا کسی حدیث جو آپ موقف اختیار کرتے ہیں اور پھر آپ کو آپ سے پہلے بڑے ائمہ کا وہ موقف مل جاتا ہے تو بڑی خوشی بھی ہوتی ہے۔ میں نے الحمدللہ ایک محنت کی، اور میری اس محنت کے مطابق ہی مجھ سے پہلے جو ائمہ تھے انہوں نے بھی یہ حکم لگایا، انہوں نے بھی یہ رائے دی، تو وہ بندے میں ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری یہ میرا جو راستہ ہے یہ بالکل درست راستہ ہے، اور اس میں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ملے گا، اور بہت سی جو عام طور پہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ان سے بھی آپ بچیں گے۔ اور آخری بات اس سلسلے کی، العلل کے سلسلے کی، کہ چونکہ جو ائمہ علل ہیں ان کا بھی آپس میں اختلاف ہوتا ہے، اور ائمہ علل سے عام علماء نے بھی اختلاف کیا ہے، تو اس لیے اس میں یہ ایک چیز پیش کرنا کہ ان سے اختلاف نہیں ہو سکتا دلیل کی، وہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ دلیل کے ساتھ، جیسے آپ دیکھیں گے امام بخاری رحمہ اللہ ائمہ علل میں سے ہیں، اور وہ صحیح مسلم کی حدیث پر اعتراض کرتے ہیں، اور صحیح مسلم جو امام مسلم جو ہے وہ خود ائمہ علل میں سے ہیں، وہ اس کو اپنی صحیح میں لے کر آتے ہیں، بلکہ 8-10 دیگر محدث جو ہیں اس کو صحیح قرار دیتے ہیں، وہ عاشورہ کے روزے سے متعلق۔ تو اب آپ دیکھیں دونوں
آپس میں آئمہ ہیں اور دونوں کا اختلاف ہو گیا. اب آپ دلیل کی بنیاد پر دیکھیں گے کہ ہم کس کی بات کو فوقیت دیں, کس کی بات کو ترجیح دیں, امام بخاری رحمہ اللہ کی بات کو یا امام مسلم رحمہ اللہ کی بات کو. تو یہ آپ کو اختیار ہے, آپ اپنی علم, اپنی دلیل اور جو قرائن یا جو وسائل اور ذرائع آپ کے پاس ہیں اس کے ذریعے سے آپ کسی ایک امام کی بات کو ترجیح دے دیں, اور ہوگا بھی ایسے. اسی طرح آپ دیکھیں امام دارقطنی رحمہ اللہ ائمہ علل میں سے ہیں, اور کتنی روایات جو بخاری اور مسلم کی ہیں ان پر انہوں نے اعتراضات کیے ہیں, لیکن ان کے ان اعتراضات کے جو جوابات ہیں وہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے دیے ہیں, اور ہمارے جمہور علماء ان اعتراضات کے جو جوابات ہیں ان کو بڑا سراہتے ہیں. آپ یہاں دیکھا جائے تو امام دارقطنی کے مقابلے میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اس پائے کے امام نہیں ہیں. علل کے وہ یعنی ان کو اللہ نے بڑا ملکہ دیا ہے, اور ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ حفاظ کی آخری کڑی ہیں, اور ان کی جتنی فضیلت بیان کی جائے کم ہے. لیکن امام دارقطنی رحمہ اللہ کی جو بصیرت علل کے سلسلے میں ہے وہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی نہیں ہے. لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ امام دارقطنی کے اعتراضات کا جواب دیتے ہیں اور ہم ان کو سراہتے ہیں. تو اب یہاں سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر دلائل کے ساتھ اگر کم علم والا اختلاف کرے گا اور وہ اختلاف درست ہوگا تو اس کو قبول کیا جائے گا, نہ محض اس بنیاد پر ایک شوشہ اڑا دیا جائے گا اور ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا جائے گا, یہ دیکھیں یہ تو مانتے ہی نہیں ہے, نہ علل کو مانتے ہیں, نہ ائمہ علل کو مانتے ہیں, نہ یہ نہ وہ نہ فلاں. ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں, ہماری بات آپ نہ مانیں لیکن دلیل کے ساتھ نہ مانیں. آپ ہم پر اعتراض کریں, 100 اعتراض کریں, لیکن دلیل کے ساتھ کریں. یہ جو بس سنی باتیں اور فلاں نے یہ کہہ دیا, فلاں نے یہ کہہ دیا, اس سلسلے میں آپ بس رگڑا لگاتے چلے جائیں, یہ درست نہیں ہے. تو اللہ کے فضل سے ہم اگر کسی بات کو قبول کریں گے تو وہ بھی دلیل سے, اور اگر کسی بات کو رد کریں گے تو وہ بھی دلیل سے کریں گے, یا ہمارے پاس کوئی قرینہ ہوگا ائمہ سلف میں سے, اسی کی بنیاد پر کریں گے. تو کتنے مولانا ہو گئے؟ 7. جی اچھا جی, اس کے ساتھ ساتھ کچھ کتابیں آپ کو ایسی بھی ملیں گی جو خاص یعنی القابات سے متعلقہ ہیں, خاص القنا سے متعلقہ ہیں. تو بعض اوقات اگر کسی راوی کی آپ پہچان میں تھوڑا دقت میں ہیں تو پھر آپ ان کتابوں کی طرف جائیں جو آپ کا یہ مسئلہ حل کر دیں. جیسے کنیت سے متعلقہ کتابیں ہیں, القاب سے متعلقہ کتابیں ہیں, انساب سے متعلقہ کتابیں ہیں, بلدان سے متعلقہ کتابیں ہیں. یہ وہ کتابیں ہیں جو آپ کے کئی مسائل حل کر دیں گے, نام کے تعین میں, اور شہر کی بنیاد پر جو جرح و تعدیل ہوگی وہ آسانی سے مل جائے گی, اور نسب کے اعتبار سے جو جرح و تعدیل یا جو تعین میں ہمیں مشکل آتی ہوگی وہ ہمیں وہاں سے میسر آ جائے گی. اور بعض کتابیں تو ایسی ہیں کہ ان میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ ضبط کا بھی بڑا اہتمام کیا گیا ہے, جیسے امام سمعانی رحمہ اللہ کی جو کتاب الانساب ہے اس میں اس کا بڑا اہتمام ہے. اور کچھ کتابیں ایسی ہیں جو معروف تو ہیں لیکن وہ ثابت نہیں ہیں. اس میں سے ایک انصاب الاشراف کتاب معروف ہے بلادری کی. تو اس کے بارے میں ہمارے شیخ رحمہ اللہ نے وہ دلیل کے ساتھ اپنے رسالے میں لکھا ہے, اور وہ مقالات وغیرہ میں بھی چھپا ہے. تو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ کتابیں معروف ہوتی ہیں لیکن وہ ثابت نہیں ہوتی. اور اس کے بارے میں ہم پہلے بھی ایک دفعہ بات کر چکے تھے, العلل الکبیر جو امام ترمذی رحمہ اللہ کی ہے. تو ہم اللہ کے فضل سے یہاں پر بھی اصولوں سے انحراف نہیں کرتے, اور ان اقوال کو اپنے سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں اللہ کے فضل سے. جیسا کہ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے تمہید کے مقدمہ میں
اس بات کو لکھا ہے کہ جو کتابیں شہرت پذیر ہو جائیں اور ہر سو جو ہے وہ معروف ہو جائیں تو ان کی سند کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم بھی یہی کہتے ہیں، لیکن جو ایک ساتھ شرط ہے اور وہ شرط صاحب کے ہاں مسلمہ ہے کہ صاحب کتاب سے لے کر ہمارے دور تک وہ ہر دور میں کتاب معروف ہو، اس میں کوئی انقطاع نہ آئے، اور جو شکوک و شبہات میں بات مبتلا کرتی ہے وہ یہی انقطاع کرتی ہے۔ جب 500-600 سال کے بعد کتاب نمودار ہوگی دوبارہ سے، پھر آپ کے رونگٹے کھڑے ہوں گے اور آپ تھوڑا سا تذبذب میں آئیں گے اور یہ کہیں گے کہ اب یہ وہی کتاب ہے یا نہیں ہے، تو اس کا ثبوت چاہیے۔ اب آپ دیکھیں جز المفقود جو ہے عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، اس کا سب مانتے ہیں کہ یہ مفقود ہے، اور اب کئی سو سالوں کے بعد وہ جو بریلوی مکتبہ فکر ہے ان کی ملی بھگت سے وہ وجود میں آیا، تو جتنے بڑے بڑے محقق علماء تھے انہوں نے فوراً اس کا اظہار کیا کہ بھئی یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ وہی ہے یا یہ ایک اپنی ذہنی اختراع ہے اور ایک نئی کاوش ہے۔ اور پھر جب اس کو دیکھا گیا، پڑھا گیا، اس کی سند کے بارے میں تدبر اور غور و فکر کیا گیا، تو اللہ کے فضل سے یہ بات واضح ہوئی کہ محض اپنے مسلک کو تقویت دینے کے لیے اس کو وجود میں لایا گیا ہے، ورنہ اس کا وہ ابھی تک مفقود ہے اور نایاب ہے، ابھی تک کہیں پر بھی اس کا اشارہ نہیں ملا۔ تو علماء نے باقاعدہ لکھ کر اس میں محدث ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ، اسی طرح مولانا ابو انس یحییٰ گوندلوی رحمہ اللہ، اور اسی طرح مولانا داود ارشد حافظہ اللہ، اور اسی طرح ہمارے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ، دیگر کئی علماء نے اس پر کام کیا اور اس کا رد کیا، اور بلکہ اس کو ہم نے 40 جز کی کہانی علماء ربانی کی زبانی ایک کتابی صورت میں اس کو مرتب کر کے شائع کیا تھا۔ شاید یہاں اس کا آپ کو کوئی نسخہ مل جائے تو وہاں پر بھی آپ کو کئی فوائد ملیں گے کہ کتاب کے ثبوت کے لیے کون سی چیزیں درکار ہوتی ہیں۔ یہ میری بات یہاں تک کی سمجھ آئی تھی آپ کو؟ جی علل کے متعلق ایک سوال۔ جی جس طرح ہم ائمہ علل کی بات کو مانتے بھی ہیں اور دلیل کے ساتھ چھوڑتے بھی ہیں، تو علی بن مدینی کے جو قول ہے وہ مقام حوا کے حوالے سے وہ جو قیس تابعی ہیں وہ موقع پر موجود نہیں تھے واقعے میں، تو ہم اس کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ جی یہ اچھا سوال کیا ہے۔ اس میں اگر تو وہی بات ہو نا جتنی علی بن مدینی رحمہ اللہ نے فرمائی ہے، تو پھر تو ایک قرینہ بنتا ہے کہ کیونکہ سکہ راوی جو اپنی بات بیان کرتا ہے وہ اپنی ثقافت و عدالت کی بنیاد پر بات بیان کرتا ہے، اور ہر راوی جو ہے اس جگہ پر موجود نہیں ہوتا جو وہ بیان کر رہا ہوتا ہے، اور وہاں یہ بھی چانس ہے کہ وہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں، تو سید عائشہ وہاں نہیں تھے، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے واپس آ کر بیان کر دیا ہو اپنے شاگرد کو، یا ان کو اس چیز کی اطلاع ملی کیونکہ وہ سکہ ہیں، اور سکہ کی جو اطلاع ہے وہ قابل قبول ہوتی ہے، الا یہ کہ کوئی خاص قرینہ آ جائے اور اس کا ضعف یا اس کے حافظے کی کمزوری یا کوئی ایسی علت جس کی وجہ سے ہم اس کی گواہی کو رد کر دیں، ورنہ یہ شرط کہ وہی روایت قابل قبول ہوگی جس میں رأیت آئے گا اور وہ مدلس بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، یا جس غیر مدلس کے لیے سمیتو کی شرط لگانا یا اخبرنا یا حدثنا کی شرط لگانا یہ قانون کے خلاف ہے اور ایسا ہے ہی نہیں ہے۔ تو اگر تو یہ چیز ہے، یہی چیز ہوتی صرف امام علی بن مدینی رحمہ اللہ کی بات، چونکہ انہوں نے وہاں پہ وضاحت کر دی ہے کہ قیاس وہاں پہ موجود نہیں تھے، تو ہم نے دوسرے جو قرائن ہیں اصول حدیث ہیں ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا کہ یہ کوئی عیب نہیں ہے، وہاں موجود نہ ہونا عیب نہیں ہے، کیوں کہ واپس آ کر سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت بیان کر سکتی ہیں، اس کا احتمال موجود ہے،
اور پھر وہ ثقہ راوی ہیں اور ثقہ راوی کی گواہی قبول ہوتی ہے۔ اب یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اس روایت پر دیگر ائمہ علل نے بھی اس پر اعتراض کیا ہے، تو ہم اس کو قبول، اب ہم اس میں تھوڑے سے، پہلے تو خالی یہ بات تھی تو ہم یہ کہتے تھے کہ ہاں جی یہ جو ہے وہ علی بن مدینی رحمہ اللہ کی بات قرائن کے خلاف ہونے کی وجہ سے ضروری نہیں کہ قبول کی جائے، اور دیگر ائمہ نے اس کی تصحیح یا تحسین بھی کی تھی، لیکن بعض مزید ائمہ علل نے اس پر اعتراض کیا ہے، تو اس لیے فی الحال ہم مزید تحقیق کر رہے ہیں، توقف کیے ہوئے ہیں کہ کون سا اس میں ایسا عذر یا ایسی علت ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کو ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ میری یہ دونوں باتیں سمجھ آ گئی ہیں آپ کو کہ اگر ہم خالی علی بن مدینی رحمہ اللہ کا قول ہوتا نا تو وہ اصول حدیث اور قرائن کی بنیاد پر ضروری نہیں تھا کہ قبول کیا جاتا، اور اگر دیگر ائمہ بھی ساتھ اس میں آ جائیں گے تو پھر اس میں لازماً کوئی ایسا عذر یا ایسی علت یا کوئی ایسی چیز ہوگی کہ جس بنیاد پر ائمہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، تو اس پہ ضرورت ہے کہ مزید تحقیق کی جائے، اور ہم یہ بڑے اس میں تھوڑی تاخیر ہو جائے، لیکن جب تک شرح صدر نہیں ہوتا اتنی دیر تک واضح طور پہ کوئی بات نہیں کہتے۔ پہلے ہمیں شرح صدر تھا، ہم شرح صدر کے ساتھ علی بن مدینی رحمہ اللہ کی بات کو قرائن کے ساتھ رد کر دیتے تھے، لیکن اب دیگر ائمہ کی بات بھی آئی ہے تو ہم فی الحال توقف اختیار کیے ہوئے ہیں، تحقیق کے بعد انشاءاللہ اپنا موقف پیش کریں گے۔ بات سمجھیے آپ کو؟ کیوں مولانا آپ کو تو لگتا ہے نیند آ رہی ہے؟ آپ کی جو اینک مبارک آنکھوں میں ہلل آ گئی ہے۔ جی اب آپ کا اصل امتحان شروع ہونے والا ہے، ٹھیک ہے جی؟ امتحان در امتحان ہے، وہ کہاں تک پہنچا آپ کا کام؟ مکمل ہو گیا؟ مکمل ہو گیا۔ بھائی ایک تحقیق ہے کہ تخریج ہو گئی، باقی سب کا ہو گیا؟ آپ کو تھوڑا رہتا ہے؟ آپ کو تو 2 چھٹیاں ملی ہیں، جمعرات اور جمعہ۔ جی جی جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ، انداز بھی بہترین ہے، کام بھی صاف ستھرا ہے، اور آپ نے جو علت بیان کی ہے اور اس کی بنیاد پر جو حکم لگایا ہے وہ بھی زبردست ہے۔ پہلی حدیث کے بارے میں، ابھی دوسری دیکھوں گا میں۔ ماشاءاللہ، دوسرا کام ہی بہترین ہے آپ کا، اور جو ساتھ ساتھ اصولوں کی وضاحت کر دیتے ہیں یہ سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔
یعنی ایک تو یہ بھی کہ سما کی صراحت کی ہوئی ہے، اور دوسرا یہ کہ جو شعبہ کی روایات ہیں وہ محمول علی السماع ہیں، جو شعبہ قتادہ سے بیان کرتے ہیں. یہ ایک اصول ہے جو آپ نے پڑھا، یاد کیا اور پھر یہاں پر لکھ بھی دیا. اب یہ ساری زندگی جو ہے یہ کبھی بھی بھولیں گے نہیں انشاءاللہ. اور پھر جب بھی یہ جو ہم نے آپ سے یہ کام لیا، اگرچہ تھوڑا سا سید نواب صاحب معذرت آپ سے تھوڑا تکلیف والا کام لیا لیکن یہ ہے کہ آپ نے کیا ہے اور پھر آپ جا کر کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تو آپ ایک جو برکت والا کام ہے اس میں اور خیر والے کام میں آپ لگ جائیں گے. اور یقین جانیے اس سے خیر برکت والا بڑا کام نہیں ہے کہ آپ قرآن و حدیث کے سائے میں زندگی گزاریں. اور پھر ابھی جو ہم نے اگلی بات کرنی ہے وہ فقہ الحدیث سے متعلقہ، اس کی بنیاد یہ ہے. آپ دیکھیں نا، امام ابن حبان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، ٹھیک ہے. اور پھر ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اپنے مد مقابل جو آپ مناظر آپ کے سامنے آئے، آپ اس کی روایت کو ضعیف ثابت کر دیں، آپ کا مناظرہ جیت گیا. آپ ایسا ہی ہے. اور میں نے خود ایسے علماء کو دیکھا ہے، میں اب نام نہیں لیتا لیکن میں اس میں موجود تھا. ہمارے استاذ تھے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ، اور بہت بڑے آپ کے علاقے کے بہت بڑے علماء تھے. تو یعنی شیخ صاحب ان کے پاس بیٹھے تھے اور پھر وہ بڑے بڑے شیوخ ادھر بیٹھے تھے. تو وہ استحزار بہت تھا ان کو، اور اللہ نے ملکہ بہت دیا تھا بولنے کا. پشتوں میں بول رہے تھے بڑی تیزی کے ساتھ. تو شیخ صاحب آرام سے تھوڑی دیر کے بعد بولتے تھے کہ یہ ثابت نہیں ہے. وہ چپ ہو جاتے ہیں. اور پھر تنگ آ کے انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب یہ تاریخ میں یہ ثابت ثبوت والی کوئی بات نہیں ہوتی. شیخ صاحب نے پھر ان کو دلائل دیے کہ تاریخ میں بھی اس کی ضرورت ہے. تو پھر وہ خاموش ہو گئے. اور جو ایک ہمارے بڑے بزرگ تھے بہت ہو گئے ہیں رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، وہ بڑا پیارا سا مسکراتے رہے یعنی وہ دونوں علماء کی باتوں سے بڑا محظوظ ہو رہے تھے، اور اللہ ان کے درجات بلند کرے. تو یہ آپ کو رسوخ دے گا. اب مثال کے طور پہ ایک حدیث ہے، آپ اس سے استنباط کرنا چاہتے ہیں، اور جیسے ہمارے بھائی نے ایک دن کہا بھی تھا کہ بندہ ایک روایت سے 10 مسئلے اخذ کر لے، دوسرا عالم آئے اور کہے کہ یہ تو ضعیف ہے، تو 10 کے 10 گئے. جیسے وہ ایک روایت میں آتا نا کہ وہ سمندری سفر کرنا جائز نہیں ہے. تو اب ہم اپنی تقریر میں اپنے واعظ میں کہیں کہ بھائی سمندر میں سفر کرنا جائز نہیں ہے، یہ تجارت کی غرض سے یہ وہ. اب دوسرا عالم آئے اور کہے یہ تو ضعیف ہے، تو وہ اس کی سارا معاملہ ختم ہو گیا. اب بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو بطور مذاق لیتے ہیں، حالانکہ میں نے پہلے دن آپ سے کہا تھا کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا یا کسی ایسی بات کی نسبت کرنا جان بوجھ کر جو آپ نے نہیں کہی، یہ بڑا کبیرہ گناہ ہے، اور فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ والی بات ہے. تو اسی طرح کسی صحیح بات کو جو اللہ کے رسول نے فرمائی ہو، ہم اس کو کہتے ہیں لم یثبت، یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، یہ بھی بڑا شدید گناہ ہے. یعنی اس کا مفہوم مخالف بھی واضح کرتا ہے کہ یہ بھی شدید گناہ ہے. تو اس لیے ہم جو کام کرتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے اور پوری محنت پورے خلوص کے ساتھ اور اس ارادے نیت کے ساتھ کہ ہم نے دین حنیف کی خدمت کرنی ہے. تو اب جو ہمارے بھائی جو ہیں اس چیز کو پسند نہیں کرتے، وہ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں ان کا کام بس یہی ہے کہ اس کو ضعیف کہہ دو، اس کو ضعیف کہہ دو، اس کو ضعیف کہہ دو. ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ مذاق نہ کریں اور اگر آپ مخلص ہیں تو آپ بھی اس میدان میں آئیے، ہماری ان روایات کو دلائل سے صحیح ثابت کر دیجئے جن کو ہم نے ضعیف کہا ہوا ہے. دلائل سے کیجئے، یہ مت کہیے کہ کالا فلاں کالا فلاں کالا فلاں. آپ خود یعنی آپ مذاق کرنے میں استہزاء کرنے میں تو خود سب سے آگے آتے ہیں، لیکن جب میدان میں اترنے کی باری آتی ہے تو کوئی چیز پوچھو تو کہتے ہیں کہ نہیں
وہ اتنے بڑے عالم تھے, وہ یہ کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں, وہ پھر کالا کالا پہ آ جاتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ ہمارے ان بھائیوں کو بھی اللہ ہدایت دے جو اس کو بطور مذاق لیتے ہیں, اور اللہ وحدہ لا شریک ہماری کمی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے, اور اللہ ہم سے دین کا زیادہ سے زیادہ کام لے. اور پھر جو آگے فقہ الحدیث والے معاملات ہیں اس کی بنیاد یہ ہے. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہم کس طرح استنباط یا کس طرح کسی حدیث سے مسئلہ اخذ کر سکتے ہیں. اس میں ترتیب کے ساتھ ایک ایک چیز آپ کو بتائی جائے گی. جیسے مثال کے طور پہ ایک میں اہم بات بتاتا ہوں, اس میں بھی اگلا پہلو جو ہوتا ہے وہ یہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ ناسخ اور منسوخ. آپ اور اس میں بھی اس کی بنیاد ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں یہ ناسخ ہے, یہ منسوخ ہے. کیوں کہ آپ کے ایک مسئلے کی جو بنیاد ہے وہ اس چیز پر بھی ہوتی ہے. میں ایک اہم مسئلہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر آپ اس چیز کو سمجھ جائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو. اب ہمارے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے, اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز جو آخری دنوں کی نماز تھی وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھائی. آپ بیٹھے تھے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے تھے, تو لہذا اب منسوخ ہے. اب امام اگر بیٹھا ہو تو مقتدی پیچھے کھڑے ہو سکتے ہیں. اب یہ کہنے کو بڑی آسان سی بات ہے, بڑے آرام سے کہہ دیا کہ منسوخ ہے, لیکن جب اس کو منسوخ ثابت کرنا پڑے گا تو دن کے وقت تارے نظر آ جائیں گے. ٹھیک ہے, یعنی کہنا تو بہت آسان ہوتا ہے, جو مرضی کہہ دیں آپ, لیکن جب ثابت کرنا پڑتا ہے تو اگر میں آپ کو یہی کام دوں نا تو ہمارا یہ دورہ ختم ہو جائے, شاید آپ اس کو ثابت نہ کر سکیں کہ یہ منسوخ ہے یا نہیں ہے. اور آپ دیکھیں پورے اس پر ایک پورا گروہ کھڑا ہے. ہمارے جو اہل الحدیث ہیں جمہور اس کو منسوخ ہی مانتے ہیں, جبکہ علماء امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے صحیح ابن خزیمہ میں بڑی شاندار بحث کی ہے, اور وہ اس کو منسوخ نہیں مانتے, اور دیگر ائمہ بھی اس کو منسوخ نہیں مانتے. تو اب اس چیز کو کس نے حاصل کرنا میرے پیارے بھائیوں؟ یہ مسئلے مسائل کون حل کرے گا؟ گھر میں بیٹھ کر تو یا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے تو نہیں ہوں گے نا, تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. تو پھر ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے, تو ساتھ ساتھ کرتے چلے جائیں گے کام انشاءاللہ. اللہ ہمارا حامی ناصر ہوگا. ٹھیک ہے, تو شیخ آپ نے کمال کیا ماشاءاللہ. اللہ آپ کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے, اور اللہ وحدہ لا شریک آپ سے اپنے دین کا زیادہ سے زیادہ کام لے. یہ آپ نے معاذ صاحب کو جمع کرا دینا ہے, اپنا نام لکھ کر اوپر. ٹھیک ہے, اب یہ آپ کا نہیں ہے, اب یہ اس لائبریری کا ہے. ٹھیک ہے جی, باہر کر. اور جی کوئی البتہ اپنا نام لکھ دیجیے گا اوپر. جی ان علامہ صاحب کو دکھائیں. جی مکمل ہو گئی ہے. میں یہی تو چاہتا ہوں کہ آپ مجھے دکھائیں, پھر آپ میرے ساتھ مذاکرہ کریں, بات چیت ہماری ہو تاکہ ہم کسی نتیجے پر پہنچیں. ماشاء اللہ, آپ نے ایک حدیث کی ہے, آپ کی ہے ماشاء اللہ. یعنی آپ خاموش رہتے ہیں لیکن کام اچھا کرتے ہیں. بہترین ہو گئے ماشاء اللہ.
آپ نے خالی کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، آپ کو اس کی سند پر کوئی اعتراض ہے؟ اسناد ہو صحیح یا وسند ہو صحیح، ایسا کچھ نہیں لکھا آپ نے؟ اور یہ صحیح ہی بنتی ہے. آپ کے جتنے راوی ہیں ماشاءاللہ، 1 2 3 4 5 6 راوی آتے ہیں، سب ثقہ، اور ساتھ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں. ماشاءاللہ، اللہ آپ کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے. لیکن آپ نے اس پھر فن کو چھوڑنا نہیں ہے. اب آپ تو ماشاءاللہ کاتب بھی اچھے ہیں. بعض تو وہ ہوتا ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں، لکھے موسیٰ پڑھے خود آ. یہ کیا کہا ہے؟ یہی کہاوت سنی ہے، اچھا، کیا بولا انہوں نے؟ لکھے لکھانو پڑھے الانو، غلط. علانو، اللہ ڈنو، اللہ ڈینو. لکھے لکھا ڈنو پڑھے اللہ ڈنو، اللہ ڈینو کسے کہتے ہیں؟ اس کو اللہ نے دیا ہے. اللہ نے دیا. یہ تو ایسے تھا نا کہ منہ کہتے ہیں کہ بال کو، وہ یہ غلط تشبیہ ہمارے ذہنوں میں آتی ہے کہ موسیٰ سے مراد ہم نعوذ باللہ لیتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور خدا سے مراد یعنی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ. یہ تھا کہ لکھے منہ سا، یعنی بال سا لکھے، باریک سا، بال کی طرح باریک سا لکھے، اور اتنا باریک لکھے کہ کسی کی سمجھ میں نہ آئے. پڑھے خود آ، پھر خود آ کے پڑھے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے. بندہ تھا، اسے کسی نے کہا کہ مجھے خط لکھ کر کیا میں نے کہیں بھیجنا ہے، میرے ٹانگے کام نہیں کرتے. اس نے کہا مجھے خط لکھ کے ہاتھ تو کام کرتے، اس نے پھر مجھے خود جانا پڑتا ہے. بالکل. اور شیخ زبیر رضوی رحمہ اللہ کو اگر کوئی خط لکھتا یا اعتراضات آپ پر کرتا، اس کا خط اگر برا ہوتا نا، تو شیخ صاحب اس کا جواب لکھ کے، تو جس کا سب سے برا خط ہوتا تھا نا آپ کے شاگردوں میں سے، اس کو کہتے تھے اس کو اپنے الفاظ میں لکھو. پھر اس کو بھیج دے، اور کہتے یہ اس کی سزا ہے کہ جس طرح اس کا پڑھنا ہمیں بڑی دقت میں اس نے ڈالا ہے، تو اب یہ بھی اس کو جا کے ایک دقت میں ڈالے. پتہ چلے کہ کسی کو اگر چیز بھیجی جاتی ہے تو بڑی صاف ستھری بھیجی جاتی ہے. ایک چیز میں بتانا شاید بھول گیا ہوں، آپ سب غور کر لیجئے کہ جو کتابیں قریب کی ہیں یا زیادہ شہرت والی ہیں یا زیادہ صحیح ہیں، ان کو تخریج میں آپ نے پہلے لے کر آنا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک حدیث صحیح بخاری میں ہے اور وہی حدیث السنن الکبریٰ میں بھی ہے، اور آپ دونوں یہ تخریج میں حوالے نقل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اخرج البیہقی والبخاری. آپ نے پہلے بخاری کو پھر آپ نے بیہقی کو لے کر آنا ہے. تو اب یہاں پر جو ہے نا یہ ابو داود، ابن ماجہ بالکل آخر پر چلا گیا ہے، اور الترغیب و ترہیب، یہ مجمع زوائد وغیرہ، اگر یہ سب وہ کتابیں ہیں جو بطور تائید ہیں، بطور یہ حوالہ نہیں ہے. اصل جو حوالہ ہے وہ ہے السنن الکبریٰ کا موارد الزمان المستدرک للحاکم اور ابو داود اور ابن ماجہ. تو آپ ایسا کرتے کہ سب سے پہلے ابو داود لے کر آتے، پھر ابن ماجہ لے کر آتے، پھر ابن حبان، پھر المستدرک، اور پھر الکبریٰ بہقی کی.
تو یہ ترتیب انشاءاللہ درست ہو جائے گی. لیکن باہر صورت آپ نے بہت عمدہ کام کیا ہے. یعنی یہ تو ایک اضافی بات میں نے بتائی ہے. کام آپ کا بہت اچھا ہے, یعنی لائق تحسین ہے. ہم آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. محترم اگر کتاب جس کے ہم تخریج کرتے وقت کتاب کا سند عالی ہے, یعنی اس میں سلسلے کم ہے, دوسرا اگر کہ مشہور ہے لیکن اس میں سلسلہ روات کا زیادہ ہے, تو اس میں ہم اگر اس کو پہلے لائے, ایسا بھی ہو سکتا ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر ہم نے جو روایت لی ہے یہاں, اس میں ابن الجعد کا اس کا سلسلہ روات کم ہے. اس سے پھر ابن ابی دنیا نے مثلا نقل کیا ہے, اس کے بعد وہ منہ اخرجہ فلان. آپ کا تو ویسے ہی معاملہ سارا مختلف تھا, یعنی وہ اسی اعتبار سے ہوئی ہے. لیکن عام طور پہ جو ہے, مثال کے طور پہ جو جہاں ہے وہ ظاہری بات ہے یہ مقدم ہی رہیں گی. ہاں جی, یہ مقدم, یعنی یہ جو کتابیں میں نے بتائی ہیں یہ مقدم رہیں گی انشاءاللہ. ہاں جی. شیخ صاحب, یہ سعید بن جبیر صحابی آپ نے کہاں سے دیکھا ہے؟ یہ تو میں ابھی ہاں جی, میں ابھی ایک پوچھنے لگا تھا وہ امام حضروں سے, یہ وہ بھی بتا دیتے کہ یہ تابعی ہیں. اچھا جی, مولانا آپ پشتو میں پوچھیں نا ذرا ان سے, صحابی یا تابعی؟ یہ تو اچھا, ماشاء اللہ, یہ تو آپ نے وہی کام کیا نا کہ وہ میں ایک جگہ پہ حفظ کا امتحان لینے کے لیے گیا, تو میں نے کہا کہ الا انی اوتیت القرآن, یعنی اس انداز پڑھو, اس نے پڑھنا شروع کر دیا, پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا گیا. وہ طرز انداز بنایا. تو سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ, یہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں تابعی ہیں. یہ تابعی ہیں انشاءاللہ, اور آپ نے دوبارہ تحقیق کرنی ہے انشاءاللہ. تو نتیجہ کیا نکلا شیخ؟ نتیجہ نہیں نکلا ابھی. چلیں حکم لگائیے گا, پھر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. باقی سارا کام بہتر ہے. ایک یہ سعید بن جبیر والا دیکھ لیں, اور دوسرا جو ہے وہ حکم لگائیں. یہ کس کا ہے؟ آپ کا ہے. اب جو ہے نا پڑھنے کو دل کرتا ہے. پہلے تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے آپ اخباریں تلاش کر کر کے جو ہے نا وہ لکھتے تھے, اور سمجھ نہیں آتی تھی کہ کہاں سے شروع کریں کہاں جائیں. اب یہ ہر چیز کلیئر ہے. ماشاء اللہ, جتنے لوگوں نے مجھے دکھایا کام سب بہترین کیا الحمدللہ. تو یہ زندگی میں آپ لوگوں نے پہلی دفعہ کیا یا پہلے بھی کبھی کیا؟ آپ نے پہلی دفعہ کیا, اور آپ لوگوں کا اچھا کام ہے. تو اگر آپ لوگ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت جلدی آپ انشاءاللہ اس سلسلے میں ترقی کریں گے. اور چھوڑ دیں گے تو جس چیز کو بھی چھوڑ دیں وہ پھر بھول جاتا ہے. وہ آپ دیکھیں نا علماء ہمارے جو سلف یہ کہا کرتے ہیں نا کہ مذاکرہ کرنا ہے, اور بعض کتابوں میں تو جہاں تک لکھا ہوا ہے اگر آپ کو کوئی نہ ملے تو دیوار, درخت, کسی چیز کے ساتھ بھی آپ شروع ہو جاؤ. تو یہ اگر آپ کے پاس یعنی آپ کو یہ محسوس ہو نا کہ ہماری یہ چیز
جو کاوش ہے وہ چھپے گی نہیں. آپ اس کو تیار کرتے جائیں, آپ کی علم میں بڑا اضافہ ہوگا. یہ جو لکھیں گے, کام کریں گے, تیار کرتے رہیں, کبھی تو انشاءاللہ. بعض دفعہ ایسے علماء بھی ہیں ان کی زندگی میں کام نہیں چھپا, ان کی وفات کے بعد چھپ گیا, تو وہ صدقہ جاریہ تو بن گیا نا. یا کوئی اور دیکھے گا آپ کے کام کو تو وہ اس سے استفادہ کرے گا, صدقہ جاریہ بن گیا. تو صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ لکھتے جائیں. اللہ وحدہ لا شریک یا تو کوئی ذریعہ پیدا کر دے گا یا پھر کسی طریقے سے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. اب یہ ہمارے جو بھائی ہیں یہ مؤلف بھی ہیں, ان کی کتاب بھی چھپ گئی ہے, 1-2 کتابیں اور بھی شاید. آپ نے حکم نہیں لگایا, ڈرتے ہیں ابھی تک. بول کے نہیں, لکھ کے. ہاں جی, کیونکہ یہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ یہاں جمع کرا کے جانا ہے. یہ لیں. نہیں, آپ نے اس لیے حکم نہیں لگایا کہ یہ بخاری کی ہے. بہترین ہو گئی ماشاءاللہ. ایک ہی. دوسری آپ نے ہاں جی, دوسری بتانے ہیں نہیں وہ ہو رہی اچھا نہیں ہو رہی تھی. تھی. وہ بیہقی بھی نکلے تھے نا, ہاں, وہ بھی ابھی کہہ رہے تھے آپ ہمیں دیکھ کے بتاؤں. چلیے آج پہ مجھے یاد کریے گا. شکر ہے مولانا, آپ نے بھی ترتیب کو صحیح کیا ہے, لیکن لکھائی آپ کی ویسے ہی ہے, وہ شاید ٹھیک ہے. لکھائی یہ علماء جو ہے وہ لکھائی پر بہت زور دیتے ہیں. علماء کی لکھائی صاف ہونی چاہیے, اچھی ہونی چاہیے, اور اچھا خط جو ہے وہ انسان کے اچھی ہونے کی دلیل ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اچھا خط لکھیں کریں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ پورا سمجھ آیا ہے. پڑھنا ویسے بہت مشکل ہے, لیکن الحمدللہ. اچھا, ایک مشورہ میں دیتا ہوں, جن کی لکھائی اچھی نہیں ہے نا, وہ پھر تھوڑا سا یہ کام کریں کہ لفظ بڑا لکھیں اور ایک لائن چھوڑ کے لکھیں, تاکہ لکھائی جیسی بھی ہو وہ کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے. آپ یہ دیکھیں مثال کے طور پہ عبدالجبار صاحب, یہ پڑھنے میں آتا کچھ, یہ ایسے لگتا ہے کہ دلی کا لال قلعہ. ماشاءاللہ, یہ دوسری بھی ہے.
یہ شکر ہے اس کی نسبت بہتر ہے. یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے میری بات سن کے آپ نے صحیح کر دیا. صحیح ہے. یہ پہلے لکھ دو. لیکن بعض علماء جو ہے اس کو غلط قرار دیتے ہیں, یعنی وہ کہتے ہیں کہ آپ نے صحیح لکھا نہیں ہے. چلو حافظ عبدالسلام بن محمد حافظ اللہ کے بارے میں معروف ہے کہ اگر وہ سین کے 3 دندان ہیں نا, ایک بھی کم ہوگا تو وہ رد کر دیتے ہیں. اسی طرح شیخ ابو سیف حافظ اللہ وہ بھی اپنے شاگردوں کو اس کی بڑی تلقین کرتے ہیں, اگر تھوڑی سی غلطی شلطی آ جائے تو رد کر دیتے ہیں. اب اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ شعیب صاحب تھے وہاں سے کہنا وہ بھی اس طرح ایسے ہی ہونا چاہیے. یہ بھی ایک تعلیم کا حصہ ہے, لیکن اچھا ہے الحمدللہ. بارک اللہ, کام اچھا کیا آپ نے. خط آپ کا خوبصورت ہے, لیکن میرے خیال رسم الخط جو ہے نا وہ سندھی ہے. بارک اللہ. ایک ہی یہاں سے تو بخاری مسلم میں ہے, لیکن 3 بار نبی علیہ السلام نے قسم کھائی بوائی کی وضاحت بھی کی. اس سند میں اس پہ ذرا ہے سلیمان بن ابی حمید پر. تو ویسے جو بخاری میں ایک دفعہ قسم ہے یا ہے ہی نہیں ہے؟ نہیں ہے. تو کسی اور جگہ سے ملا آپ کو علل شلل کسی اور کتاب سے؟ اچھا, جاری کریں انشاءاللہ, آپ کو کوئی فائدہ ملے گا انشاءاللہ. جو ایسے الفاظ ہوتے ہیں نا, یہاں تو ان کو منکر کہہ دیا جاتا ہے, یہاں پھر ان کو قبول کر لیا جاتا ہے اضافہ سمجھ کے, زیادہ سمجھ کے. تو اگر اوپر راوی بھی لگ رہا ہے. ہاں صحیح ہے. ٹھیک ہے, آپ کوشش کریں ذرا. اور جی جی کر لیے پورا. ماشاء اللہ. اچھا صاحب آپ کا درس بھی ہے نا ان کے مسجد میں؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جی. دیکھنا یار فون. اچھا کام کیا ماشاءاللہ. ایک راوی کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ قال الشیخ الزبیر وهو بری من التدلیس, اور پھر بغیر کسی وضاحت کے ساتھ ہی لکھ دیا تدلیس الفتح المبین,
فی تحقیق طبقات المدلسین. بس ایک ہی ہے. ویسے بہت اچھا کام کیا ماشاءاللہ. شکراً. عادل صاحب آپ نے کچھ نہیں کیا؟ دلیل صاحب اسی گلا نہ کرے کرو پھر. جی مولانا ماشاء اللہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے. آپ کسی کا تعاون لے لیں ہاں جی تاکہ جلدی ہو جائے. ہاں جی یہ پھر رات سے بعد میں نیٹ کرنا ہے اس کو. ٹھیک ہو گیا بارک اللہ جی. آپ نے بھی نہیں کیا دونوں کا دو ہو گئی ہیں ایک. کل ہم انشاءاللہ جو اہم ایک سبق ہمارا ہے وہ ہے جو تعدیل اور تجریح کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں کلمات استعمال ہوتے ہیں یا جو صیغے استعمال ہوتے ہیں ان کے اوپر ہم یہاں پر بات کریں گے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ بعض علماء کا فیہ نظر کہنا یا بعض علماء کا لا باس بہ کہنا بعض کے نزدیک تو یہ تعدیل ہے اور بعض کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو یہ سارا آپ کو پتہ چل سکے. اور پھر یہ اس لیے بھی بتانا ضروری ہے کہ بعض علماء جو ہیں انہوں نے جب تھوڑا تحقیق کا کام کیا تو انہوں نے یہی سمجھ لیا کہ اگر کسی عالم کے بارے میں یہ کہا گیا نا کہ یہ مدینہ کے فقہاء میں سے ایک فقیہ ہے تو انہوں نے کہا یہ تعدیل ہے. ٹھیک ہے تو ہم یہ اس لیے بتانا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ تعدیل کن الفاظ سے ثابت ہوتی ہے اور جو تجریح کے لیے الفاظ ہیں وہ کون سے استعمال ہوں گے تو اس سے ضعف لازم آئے گا. اور پھر آگے پھر اس میں جو تطبیقات ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ. تو اس لیے کل کوشش کر کے یہ اپنا کام ختم کر لے تاکہ کل پھر ہم یہ کام چھوڑ دیں اور پھر پورا جو ہے وہ 6 بجے تک اب آخری جو ہمارے 3-4 دن ہیں وہ تسلسل کے ساتھ کر کے تو اپنے جو جتنی بڑی اہم بحثیں ہیں وہ پایہ تکمیل تک پہنچ جائے ہماری. یہ میرا خیال آج جس کا رہتا کام آج مکمل ہو جانا چاہیے. کل پھر جو ہے نا یہ چیز ختم ہو جائے گی. یعنی آپ یہ کام کر کے حافظ نواز صاحب کو جمع کروا دیں تو پھر باقی انشاءاللہ وہ سلسلہ آگے بڑھائیں.